اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی تطبیقات میں حجت ظہور کی ادلہ لفظیہ پر، یعنی ادلہ لفظیہ پر کیسے حجت ظہور کی تطبیق ہوتی ہے۔ تو اس میں 3 حالات بتائے تھے کہ ہم اس میں پیش کرتے ہیں۔ 3 حالات کو صاحب کتاب نے فرمایا تھا، جس کا ہم نے 3 حالات کا گزشتہ درس میں خلاصہ کر دیا تھا، اور 2 اولا اور ثانیہ کی ہم نے تطبیق بھی کی تھی۔ آج ہم تیسری حالت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی تطبیق کرتے ہیں، جس کا ہم نے خلاصہ کل بیان کر دیا تھا اور قدر امکان سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ الثالثہ یعنی الحالۃ الثالثہ ان یکون لللفظ معانی متعددہ۔ تیسری حالت یہ ہے کہ لفظ کے متعدد معنی ہوں فی اللغہ، لغت میں۔ پہلی حالت کیا تھی؟ پہلی حالت تھی کہ لفظ جو ہے وہ ایک ہو، اس کے یعنی معنی ایک ہو، لفظ کے معنی ایک ہو، انہیں پہ وہ دلالت کرتا ہو، اس کے لیے مثلا کسی اور معنی پر دلالت کرنا صحیح نہ ہو۔ دوسرا کیا تھا؟ دوسری حالت کیا تھی؟ یہ تھی کہ لفظ کے معنی متعدد ہوں اور ان سب میں جو ہے وہ اس کے معنی کے درمیان کیا پایا جاتا ہو؟ ارتباط پایا جاتا ہو، علاقہ پایا جاتا ہو لغوی اعتبار سے، صحیح، جیسے مشترک مثلا۔ تیسرے یہ کہ لفظ کے معنی متعدد ہوں لیکن ایک معنی جو ہے وہ قریب ترین ہو۔ دوسرے میں اور تیسرے میں کیا فرق ہے؟ قریب ترین تیسرے میں بھی ہے اور قریب ترین دوسرے میں بھی ہے، لیکن یعنی دوسرے میں کیا ہے کہ دوسرے میں کوئی قریب ترین نہ ہو۔ دوسرے میں کیا ہے؟ دوسری حالت میں کہ کوئی معنی ان میں سے معنی متعدد ہوں، یعنی دوسرے میں بھی معنی متعدد ہیں اور تیسرے میں معنی متعدد ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ دوسرے والے میں کوئی معنی قریب ترین نہیں ہے، لیکن تیسرے والے میں معنی قریب ترین ہوں، ایک معنی ایسے ہوں جو اقرب ہوں، یعنی قریب ترین ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الثالثہ یعنی الحالۃ الثالثہ ان یکون لللفظ معانی متعددۃ فی اللغۃ۔ تیسری حالت یہ ہے، تو تیسری حالت یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اس کے متعدد معنی ہوں اور ان میں سے ایک معنی لغت کے اعتبار سے قریب ترین ہو، صحیح، تمام معانی سے، یعنی ایک معنی اقرب ہو۔ ومثالہ کلمۃ البحر، اور اس کی مثال جیسے کلمہ بحر یعنی سمندر، التی لها معنی حقیقی قریب وہوا، کہ جس کے معنی حقیقی اور قریب ترین معنی ہے وہ کیا ہے؟ البحر من الماء، یعنی پانی والا سمندر۔ ومعنی مجازی بعید وہوا، اور معنی مجازی ہیں وہ دور ہے، بعید ہے، وہ کیا ہے؟ وہو البحر من العلم، یعنی اگر کوئی لفظ بحر بولے تو ایک اس کے قریب معنی ہے جو معنی حقیقی ہیں، صحیح، ایک قریب ہے جو معنی حقیقی ہیں اور ایک بعید ہے جو معنی مجازی ہیں۔ لا معنی حقیقی قریب وہوا ومعنی مجازی بعید وہوا البحر من العلم۔ معنی حقیقی جو قریب ترین ہے وہ معنی حقیقی ہیں، جیسے البحر من الماء، صحیح، پانی کا سے یعنی پانی کا سمندر۔ دوسرے معنی مجازی ہیں وہ بعید ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ البحر من العلم، وہ بحر من العلم ہے، یعنی علم کا سمندر۔ حقیقی کون سے ہیں؟ پانی کا سمندر۔ مجازی کون سے ہیں؟
علم کا سمندر. فَإِذَا قَالَ الْعَامِرُ بس جب عامر کہے، عامر حکم دینے والا، حکم کرنے والا حکم کرے، اذهب الى البحر فی کل یوم آپ جاؤ بحر کے پاس ہر دن. وَأَرَدْنَا أَن نَعْرِفَ مَاذَا أَرَادَ الْمُتَكَلِّمُ بِكَلِمَةِ الْبَحْرِ اور ہم یہ چاہیں، یہ ارادہ کریں کہ ہم سمجھیں، پہچانیں کہ متکلم نے کون سے بحر کا ارادہ کیا ہے اپنے اس کلام میں. من هذين المعنيين کون سے معنی کا ارادہ کیا ہے، بحر سے مراد کون سے معنی ہیں اس کے، بحر من الماء یا بحر من العلم. من هذين المعنيين یعنی بحر من الماء، بحر من العلم. کہنے یجب علینا واجب ہے ہمارے اوپر، اگر ہم چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ مراد یہاں پر جو ہے وہ کون سے معنی ہیں بحر کے. یجب علینا تو ہمارے اوپر واجب ہے ندرس السیاق الذی جاءت فی کلمۃ البحر، تو واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم سمجھیں، ہم پڑھیں، جانیں سیاق کو، الذی جاءت فی کلمۃ البحر، اس کلمے، اس جملے کے جس میں کلمہ بحر آیا ہے. یعنی ہم اس جملے کے سیاق کو سمجھیں، جانیں، پڑھیں کہ جس میں کلمہ بحر آیا ہے. وَنُرِيدُ بِالسَّيَاقِ كُلَّ مَا يَقْتَنِفُ اللَّفْظَ الَّذِي نُرِيدُ فَهْمَهُ مِنْ دَوَالِلِ الْأُخْرَى. وَنُرِيدُ بِالسَّيَاقِ اور سیاق سے ہماری کیا مراد ہے، کہہ رہے ہر وہ كُلُّ مَا يَقْتَنِفُ اللَّفْظ کہ جو لفظ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، كُلُّ مَا يَقْتَنِفُ اللَّفْظ الَّذِي نُرِيدُ فَهْمَهُ وہ چیز جو اس کو لفظ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، نُرِيدُ فَهْمَهُ اور ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مِنْ دَوَالٍ أُخْرَى دوسرے دوال سے. سواء كانت لفظیۃ چاہے وہ لفظی ہوں، یعنی سیاق جو ہے وہ یا دوال لفظی ہوں، یا کل کلمات التي تشکل مع اللفظ جیسے وہ کلمات جو لفظ کے ساتھ مشکل ہوتے ہیں، الذي نريد فهمه جس کو ہم چاہتے ہیں کہ سمجھیں. کلاما واحدا مترابطا ایک کلام میں کہ جو مترابط ہوتا ہے، یعنی ایک ہی کلام میں وہ پائی جاتی ہیں. او حالیتا یعنی کلمات سواء كانت لفظیتا چاہے تو وہ لفظی ہو، او حالیتا یا حالی ہوں، کا ظروف یعنی حال سے، آپ کیا ہے سمجھیں، حال سے، حالت سے، حال سے، کا ظروف جیسے ظروف، والملابسات جیسے ظروف، والملابسات التي تحيط بالکلام ملابسات یعنی جو کلام کو، جو چیز کلام کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جس بارے میں کلام ہے، جو کلام کا مثلا جو ہے وہ مضمون ہے یا مفہوم ہے. وَتَكُونُ ذات دلالت فی الموضوع اور وہ ذات دلالت ہو موضوع میں. فَإِن لَمْ نَجِدْ فِي سَائِرِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي السِّيَاقِ اگر ہم تمام کلمات میں نہ پائیں جو سیاق میں وارد ہوا ہے کہ ما يدل على خلاف المعنى الظاہر من کلمات، کہ وہ جو دلالت وہ چیز نہ پائیں ہم سیاق کے کلمات میں کہ جو خلاف ہو اس چیز کے جس پر معنی ظاہر دلالت کرتا ہے، جیسے کلمہ بحر کے بارے میں مثلا یہاں بات چل رہی، کان لزاما علینا نفسر کلمۃ البحر تو پھر ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم تفسیر کریں کلمہ بحر کی علی اساس المعنی اللغوی الاقرب، کس طرح تفسیر کریں، لغوی اعتبار سے، تطبیقا للقاعدۃ العامہ القائلہ بحجۃ الظہور، کیسے، کس چیز کی وجہ سے ہم پڑھیں، یعنی اگر ہمیں سیاق سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ لفظ کے کیا معنی ہے، اس کے یہاں کیا مقصود ہے، بحر سے مراد علم من البحر ہے یا بحر سے مراد ماء من البحر ہے، بحر من الماء ہے، صحیح، تو یعنی ہم کیا جو ہے مثلا اس سے، تو اگر ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو سیاق کلام سے تو پھر ہم پلٹیں گے کہاں، لغت کی طرف،
کہ جو اس کے اقرب ترین معنی ہے، قریب ترین معنی ہے، ان کو مانا جائے گا، وہی سمجھے جائیں گے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے قاعدہ حجت الظہور سے۔ وَقَدْ نَجِدُ فِي سَائِرِ أَجْزَاءِ الْكَلَامِ، اور ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، یا ہم پائیں گے تمام اجزاء کلام میں ما لا يتفق مع ظہور کلمۃ البحر، کہ جو متفق نہیں، اتفاق نہیں رکھتا کلمہ ظہور کے ساتھ، ما ظہور کلمۃ البحر، جو کلمہ بحر کے ساتھ ظاہر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسا بھی پاتے ہیں، یا پائیں گے تمام اجزاء کلام سے وہ چیز دیکھیں گے، پائیں گے ما لا يتفق، کہ جو متفق نہیں ہے ما ظہور کلمۃ البحر، کلمہ یعنی ظہور کلمہ بحر کے ساتھ، یعنی مناسب نہیں ہے، متفق نہیں ہے۔ وَمِثَالُهُ أَن يَقُولَ الْآمِرُ، مثلا کہ عامر کہے اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، مثلا کیا کہے عامر، ہر دن جاؤ سمندر کے نزدیک اور اس کی حدیث کو، اس کی گفتگو کو اہتمام کے ساتھ سنو اور دھیان سے سنو۔ واستمع یعنی غور سے سنو، اسما نہیں، واستمع یعنی دھیان سے سنو، اس کے کلام کو دھیان سے سنو، اس کی حدیث کو۔ واستمع الی حدیثی، غور سے سنو، کان لگاؤ اس کی حدیث کو، بے اہتمام کے ساتھ۔ فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، پس استماع، حدیث کا استماع یا کلام کا استماع یا بحر کی حدیث کو دھیان سے سننا، لا يتفق، متفق نہیں ہے، معنی اللغوی، معنی لغوی اقرب کے ساتھ متفق نہیں ہے، یہ متفق ہے نہیں ہے، اِلَى کلمۃ البحر، جو کلمہ بحر کے لغوی معنی ہے، یہ کلام اور یہ امر اور یہ بات اس کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ الْعَالِمَ الَّذِي يُشَابِهُ الْبَحْرَ لِغَزَارَةِ عِلْمِهِ، بلکہ صرف اور صرف مناسب ہے اس عالم کے ساتھ کہ جو سمندر کے مشابہ ہے علم میں، لِغَزَارَةِ عِلْمِهِ، اس کے بہت زیادہ علم ہونے کی وجہ سے، غزارہ یعنی بہت زیادہ، جیسے جب بارش شدید ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں موسلادھار بارش بولتے ہیں تو اسے غزیرہ بولا جاتا ہے، امطارِ غزیرہ یعنی بہت زبردست بارش، بہت زیادہ پانی کو برسا ہے، تو اسی طرح اس کا علم بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو علم کا سمندر کہا گیا۔ وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ الْعَالِمَ الَّذِي يُشَابِهُ الْبَحْرَ لِغَزَارَةِ عِلْمِهِ، تو جیسے سمندر کا پانی ٹھاٹے مارتا ہے ایسے ہی اس کا علم ٹھاٹے مار رہا ہے۔ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَجِدُ أَنفُسَنَا تَتَسَاءَلُ، اور اس حالت میں ہم پاتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ سوال کرے، ماذا أراد المتکلم بکلمۃ البحر، کہ متکلم نے کلمہ بحر سے کیا مراد لیا ہے، هل أراد بها البحر من العلم، کیا اس سے مراد جو ہے وہ بحر من العلم ہے، کیا اس سے مراد بحر من العلم ہے، بدلیل انه امرنا بالاستماع، دلیل اس دلیل کی وجہ سے کہ اس نے ہمیں حکم دیا بالاستماع، غور سے سننے کا، الى حدیث ہی، اس کی گفتگو اور بات اور گفتگو کو، او اراد بها، هل اراد بها البحر من العلم، بدلیل انه امرنا بالاستماع الى حدیثه، او اراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، یا اس سے مراد جو ہے وہ بحر من الماء ہے، اور یہاں پر جو مقصود لیا ہے وہ مقصود نہیں ہے حدیث سے معنی حقیقی، حدیث سے مراد معنی حقیقی نہیں ہے،
بل اراد به الاصغاء الى صوت امواج البحر، بلکہ یہاں جو مراد لیا ہے، جو ارادہ کیا ہے، وہ ارادہ یہ ہے کہ آپ دھیان سے سنو سمندر کی موجوں کی آوازوں کو. وہکذا، اور اس طریقے سے نزل مترددین بین کلمۃ البحر، کہ ہم متردد رہیں گے کلمہ بحر میں، وظہورها اللغوی من ناحیہ، یعنی ہم متردد رہیں گے بین کلمۃ البحر، کلمہ بحر میں، وظہورها، وظہور کلمۃ البحر اللغوی من ناحیہ، صحیح، اس ایک ناحیہ سے ہم لغوی اعتبار سے، وکلمۃ الحدیث وظہورها اللغوی، اور کلمہ حدیث اور اس کے لغوی ظہور کے اعتبار سے، من ناحیت اخرى، دوسری ناحیت سے. ایک ناحیت سے ہم متردد رہیں گے بحر میں اور اس کے لغوی ظہور کے اعتبار سے، اور دوسری ناحیت سے کلمہ حدیث میں اور اس کے ظہور لغوی کے اعتبار سے. وَمَعْنَى هَذَا أَنَّا نَتَرَدَّدُ بَيْنَ صُورَتَيْنِ، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم دونوں صورتوں میں متردد ہیں، یعنی معاملہ ہمارا صاف اور واضح نہیں، ہم تردد کا شکار ہیں. احداہما، ان میں سے ایک ہے سورۃ الذہاب الی البحر من الماء المتموج والاستماع الی صوت موجہ، ان میں سے ایک ہے کہ جانا، سمجھے، سورۃ الذہاب جانا سمندر کے نزدیک جو سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، المتموج جو موجے مار رہا ہے، والاستماع الی صوت موجہ، صوت موجہ، اور غور سے سننا اس کی موجوں کی آواز کو. وَهَذِهِ السُّورَةُ هِيَ الَّتِي تُوحِي بِهَا كَلِمَةُ الْبَحْرِ، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے ساتھ مناسب ہے کلمہ بحر. زیادہ مناسب ہے نا کہ آپ جائیے اور جا کے سمندر کی موجوں کی آوازوں کو سنیے. آپ سمندر کے پاس جائیے اور وہاں جا کے اس کی آوازوں کو سنیے، آوازیں ہوتی ہیں اس کی موجوں کی، آواز کو سنیے آپ. والاخرى، یعنی متردد رہیں گے آپ اس میں. والاخرى، اور دوسرے سورۃ الذہاب الی عالم غزیر العلم والاستماع الی کلامہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جائیں آپ اس عالم کے پاس کہ جس کا علم بہت زیادہ ہے، اور آپ اس کے وہاں جا کر اس کے کلام کو دھیان سے سنیں. فَهَذِهِ السُّورَةُ هِيَ الَّتِي تُوحِي بِهَا كَلِمَةُ الْحَدِيثِ، اور یہ وہ صورت ہے کہ جو مناسب ہے، جو مناسب ہے، جو صورت مناسب ہے کلمہ حدیث کے ساتھ. پہلے والا کیا کے ساتھ مناسب ہے؟ کلمہ بحر کے ساتھ. دوسرے والا کیا کے ساتھ مناسب ہے؟ حدیث کے ساتھ. وفی المجال وفی هذا المجال يجب ان نلاحظ السياق جميعا ككل من راى اي هاتين الصورتين اقرب اليه في النظام اللغوي العام. وفي هذا المجال، اور اس مجال میں، اس اعتبار سے، یجب ان نلاحظ، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ملاحظہ کریں سیاق کو، تمام کے تمام سیاق کو، ککل ونرا، یعنی تمام کے تمام سیاق کو ہم ملاحظہ کریں. ونرا ای هاتین صورتین اقرب الیہ فی النظام اللغوی العام، اور دیکھیں کہ کون سا ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت زیادہ قریب ترین ہے لغت میں. اے ان هذا السیاق اذا القی علی ذہن الشخص یعیش اللغة ونظامها بصورت صحیحہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان هذا السیاق، یعنی سیاق جو ہے، اگر اس کو جو ہے اذا القی علی ذہن الشخص، اگر یہ کسی انسان کے ذہن میں آئے، یعیش اللغة ونظامها، کہ جو مثلا جو ہے وہ لغت کو جانتا ہے بصورت صحیحہ، صحیح طریقے سے، هل سوف تسبق الى ذہن صورت الاولى، کیا اس کے ذہن میں پہلے والی صورت آئے گی ابھی صورت ثانیہ. یعنی اگر ہم اس کو کسی ایسے انسان کے اوپر پیش کریں اس چیز کو کہ جو لغت کو جانتا ہے، لغت کو سمجھتا ہے، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے والی صورت آئے گی یا دوسرے والی صورت آئے گی؟ ذہن میں پہلی صورت کیا رہتی صاحب؟ ہاں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ایسا انسان کہ جو لغت کو جانتا ہے، لغت کا اسے معلوم ہے، آیا اگر اس کے سامنے ہم اس چیز کو پیش کریں تو اس کے دماغ میں سب سے پہلے جو ہے وہ صورت اولا آئے گی یا صورت ثانیہ آئے گی. یعنی اس سے مراد اسے
سمندر، بحر من الماء آئے گا سمجھ میں، یا بحر من العلم آئے گا. فَإِنْ رَفْنَا أَنَّ إِحْدَى السُّورَتَيْنِ قَبْلَ السِّيَاقِ بِمُوجِبِ النِّظَامِ اللُّغَوِيِّ. اور جب ہم نے جان لیا کہ ان میں سے کوئی ایک صورت جو ہے قریب ترین ہے سیاق کے السیاق کے سیاق میں یا سیاق کے لغوی اعتبار سے، وَلَنَفْرَضُهَا السُّورَةُ الثَّانِيَةُ، پھر ہم فرض کریں صورت ثانیہ کو تکون للسیاق، کہ جس سے سیاق بنا ہے، تکون للسیاق جو سیاق کو بنا رہی ہے مثلا کا کل ظہور فی صورت ثانیہ. وَوَجَبَ أَن نُفَسِّرَ الْكَلَامَ عَلَىٰ أَسَاسِ تِلْكَ صورت الظاہرہ، تو واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو ہے وہ تفسیر کی یعنی کلام کی تفسیر کریں صورت ظاہریہ کے اعتبار سے، ظاہرہ کے صورت ظاہرہ کے اعتبار سے. وَيُطْلَقُ عَلَىٰ كَلِمَةِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْمِثَالِ اسْمُ لِقَرِينَةٍ، اور اطلاق ہوتا ہے کلمہ حدیث پر یہاں پر اس مثال میں اسم قرینہ، صحیح، حدیث یعنی قرینہ ہے. لِأَنَّهَا الَّتِي دَلَّتْ عَلَى الصُّورَةِ الْكَامِلَةِ، اس لیے کہ کلمہ حدیث ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے، الَّتِي دَلَّتْ کہ اس نے جو دلالت کرتی ہے علی الصورۃ الکاملہ، کس پر؟ مکمل صورت پر، صورت کاملہ پر. کس چیز میں؟ للسیاق، سیاق کے لیے. وابطلت مفعول کلمۃ البحر، اور باطل کر دیتی ہے وہ کلمہ بحر کو بظہورہا، اور اس کے ظہور کو. اما اذا كانت الصورتان متکافئتین فی علاقتہما بالسیاق، لیکن اگر جو ہے دونوں صورتیں متکافی ہوں، ان دونوں میں علاقہ پایا جاتا ہو، اپنے دونوں علاقوں میں، فی علاقتہما یعنی فی علاقتہما فی الصورتین یعنی علاقۃ الصورتین بالسیاق، سیاق کے ساتھ، فہذا یعنی ان الکلام اصبح مجملان، اگر دونوں ہی برابر ہیں، دونوں میں جو ہے وہ علاقہ پایا جاتا ہے، تو یہاں پر صورت کیا ہو جائے گی؟ مجمل ہو جائے گی. ولا ظہور لہ، اور یہاں پر اس میں کوئی ظہور نہیں ہوگا اس کے لیے. فلا یبقى مجال لتطبیق القاعدۃ العامہ، تو یہاں پر جو ہے وہ مجال نہیں رہے گی کہ ہم قاعدہ عامہ کی تطبیق کر سکیں. قاعدہ عامہ کیا ہے؟ حجت الظہور، یعنی یہاں پر کوئی مجال نہیں رہے گی کہ ہم یہاں پر قاعدہ عامہ کی تطبیق کر سکیں. اگر ان میں سے کوئی ایک سمجھ میں آتا ہے، مناسب ہے، تو صحیح ہے. لیکن دونوں میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے سیاق، اور دونوں کے سیاق سے پھر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مراد ہے یہ مراد ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے گویا اس جملے میں یا اس کلام میں ظہور نہیں ہے. اور جب ظہور نہیں ہے تو پھر وہاں مجال تطبیق نہیں رہے گی قاعدہ عامہ کی. قاعدہ عامہ کیا ہے؟ حجت الظہور، صحیح، یعنی حجت ظہور جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگی، اس کی تطبیق نہیں ہو سکتی. جب ظاہری نہیں ہے، ظہور ہی نہیں پایا جاتا، تو پھر حجت ظہور کی تطبیق کہاں سے ہوگی جب ظہور ہی نہیں پایا جاتا؟ کیونکہ مجمل ہو گیا معاملہ. کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ مراد ہے یہ مراد، دونوں برابر سمجھ میں آ رہے ہیں، دونوں برابر جو ہے وہ مثلا دلالت کر رہے ہیں دونوں چیزیں مثلا، تو کیسے سمجھیں کہ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ نکتفی بہذا المقدار، باقی سے جی غداً انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.